بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسیحا کا لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک ڈاکٹر کا خیال آتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ مسیحائی آسان نہیں ہوتی، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک میں جہاں خدا نخواستہ کوئی وبا یا ایمرجنسی ہو جائے تو ہمارے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو کٹس تک مہیا نہیں کی جاتی. مگر اس سب کے باوجود یہ لوگ اپنے آرام و سکون کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے پیش ہوتے ہیں، اور ہم ہر ممکن طریقے سے مریض کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قطع نظر اس سب کے ڈاکٹر بننے کے لیے ہمارے ہاں نویں جماعت سے ہی ایک ہیکٹک روٹین شروع ہو جاتی ہے. اپنی بھوک، پیاس، آرام، نیز پسندیدہ مشاغل تک کو خیر آباد کرنے بغیر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. میرے ساتھ بھی آج ایک ڈاکٹر موجود ہیں، مگر وہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ سیر و تفریح کے شوقین، سوشل میڈیا یوزر اور ادب کی دل دادا بھی ہیں. ڈاکٹر بدر سپرا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ ڈاکٹر بائی چوائس بنے؟ اپنے ڈاکٹر بننے کے سفر کے بارے میں کچھ بتائیے گا پلیز. جی دیکھیں، میری فیلڈ ہے تو اس میں چوائس تو میری لازمی شامل ہے، کہ ایسا نہیں کہ میری بالکل چوائس میں نہیں لائک کر رہا تھا اور میرے پہ تھوپ دیا گیا، لیکن اس میں اور بھی بہت سارے کردار اور عوامل شامل ہیں. اگر کردار کی بات کروں تو سب سے اہم کردار میرے والدین کا ہے. کوئی بھی والدین ہوں تو بچپن سے ہی وہ اپنے بچوں کو ایک مثبت سمت دکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. تو میرے والدین نے بھی مجھے بتایا کہ یہ بیٹا آپ کے لیے ٹھیک ہے، غلط ہے. وہ ایک فیکٹر لازمی شامل ہے اس میں. اور اس کے علاوہ اگر عوامل کی بات کروں تو عوامل میں بات کروں گا کہ میرا بچپن ایک ایسے علاقے میں گزرا جہاں پر ہمارے عوام کو، ہمارے لوگوں کو، ہمیں بیسک بنیادی طبی سہولیات مہیا نہیں تھی. اور بندوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے عوام ہمارے بیمار تھے لیکن علاج نہیں کروایا، گاؤں میں رہے، کچھ ٹھیک ہوئے، کچھ سالوں بیمار رہے. تو وہ میں نے دیکھا، مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے کم از کم اپنے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو ان کے حقوق مہیا کیے جائیں، ان کو صحت کی بنیادی سہولیات مہیا کی جائیں جو ان کا بیسک بنیادی حق ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی پروفیشن سلیکٹ کرنے کے لیے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو بندہ دیکھتا ہے کہ ایک سوشل لائف اچھی ہونی چاہیے اس پروفیشن میں. تو وہ میں نے دیکھا کہ میڈیکل لائف ایک ایسی ہے جس میں جو سوشل لائف ڈاکٹر کی ہے وہ اگر بندہ ایمانداری کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے. اس کے علاوہ سیلری، اگر گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں تو اچھا پیکیج ہوتا ہے گورنمنٹ کا، پرائیویٹ. تو ہر لحاظ سے تقریباً یہ مجھے اچھا پروفیشن لگا. اور ایک فیمس کوٹیشن ہے انگلش کی، دا ڈاکٹرز آر اونلی سیکنڈ ٹو گاڈ آن دس ارتھ، کہ خدا کے بعد ڈاکٹر ہی ہیں جو انسان کو صحت یاب کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا. جی بالکل. میں نے دیکھا آپ اپنے کالج میں ہیڈ بوائے تھے، تو کچھ میموریز کالج کی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی بالکل. ہیڈ بوائے تو میں تھا چناب کالج میں 2018 میں فار 1 year. دیٹ واز ویری بیوٹیفل ٹائم، ونڈرفل ٹائم. اور مجھے آج بھی فخر ہوتا ہے کہ چناب کالج نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس ذمہ داری کو سونپا جائے، اور میں آج بھی ان کا مشکور ہوں. اگر ہیڈ بوائے کی بات کریں تو بیسیکلی ہیڈ بوائے پورے کالج کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے تمام طلباء کا. اور اس کا جو کام ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو بھی ایشو ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرنا ٹو دا مینجمنٹ آف کالج اور اس کو سالو کروانا. اس کے علاوہ ود دا ہیلپ آف ٹیم آف پراکٹرز کالج کے اندر ڈسپلن کو مینٹین کرنا، رولز کو فالو کرنا اور کروانا بھی. اور بہت سارے اس کے کام ہوتے ہیں جو میں نے پوری کوشش کی کہ میں ایمانداری کے ساتھ کروں، جو مجھ پر اعتماد کیا اسے پورا کروں. تو دیٹ واز ویری ونڈرفل ٹائم. جی بالکل. میڈیکل کالج اور اپنے شہر سے باہر زندگی کو کیسا پایا؟ جی دیکھیں، میڈیکل کالج اور شہر سے باہر زندگی، اگر میں دوسرے حصے کی طرف پہلے آؤں تو شہر سے باہر تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن مجھے خاصا مشکل نہیں ہوا کیونکہ میرا ہاسٹل سے پہلے ایکسپوئر تھا کوئٹہ آنے سے پہلے. کیونکہ ایف ایس سی کے فوری بعد میں لاہور گیا، 1 سال وہاں رہا جہاں پر میرے دونوں بڑے بھائی تھے، گھر جیسا ماحول تھا. مجھے شدید مسئلہ نہیں ہوا، کوئی بھائی ساتھ تھے. تو لیکن کوئٹہ میں آ کے تھوڑی مشکلات ہوئی کہ یہ دور بہت تھا اپنے گھر سے، 14 گھنٹے کی مسافت ہے. آپ
14 घंटे تو لازمی لگنے ہی ہیں آپ کو آنے میں پھر جانے میں. لیکن شہر بہت خوبصورت ہے. اگر شہر کی بات کریں تو یہ پاکستان کی خوبصورت وادی ہے, چاروں طرف پہاڑ اور باغات کا شہر ہے. اس کے ڈرائی فروٹس کی بات کروں تو پورے پاکستان میں ایکسپورٹ سپلائی ہوتے ہیں اور انٹرنیشنلی ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اس کے سیب بہت مشہور ہیں. اور اگر ماحول کی بات کروں تو ماحول تو بہت ہی خوشگوار ہے. کوئٹہ کا آب و ہوا اس کی بہت عمدہ ہے, اور لوگ جتنا اس کا موسم خوشگوار ہے لوگ اس سے زیادہ ملنسار ہیں اس کے, اور مہمان نواز تو بہت ہیں. تو وزٹر کے لیے بہت اچھا شہر ہے, تو بہت ہی عمدہ ایکسپیرینس رہا ہے اس میں. اور اگر میں اپنے کالج کی بات کروں, میڈیکل کالج کی, تو ہمارا کالج کیمز نمز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, جو اس ٹائم پنڈی میں موجود ہے, نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز. واو. آرمی کا ادارہ ہے, اور آرمی ہی ہمارا کنڈکٹ کرواتی ہے ایگزامز اور سب پورا سسٹم. اور ہاسپٹل کی بات کروں تو سی ایم ایچ کوئٹہ ایفیلیٹڈ ہے ساتھ میں, اس میں بھی سارا ڈسپلن اور سب کچھ پوری مینجمنٹ آرمی کا ہی ہاسپٹل ہے. تو کالج بھی آرمی کا ہی ہے, تو فل ایک ہمیں بہت اچھا ماحول دیا جاتا ہے, ٹورز دیے جاتے ہیں, پڑھائی سے بندہ بور نہ ہو. سپورٹس ویک ہوتا ہے سالانہ. اس کے علاوہ ڈیبیٹس کمپٹیشن کرواتے ہیں, انٹر کالجز بچوں کو بھیجتے ہیں سپورٹس کے لیے, ڈیبیٹس کے لیے. تو کافی فیسلٹیز کالج والے دیتے ہیں, ہاسٹل کی فیسلٹیز, ٹرانسپورٹ. کل ملا کے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اس کالج کا اور اس شہر کا. اوکے, تو آپ ایک اچھے ڈیبیٹر رہے, تو آپ کے نزدیک ایکسٹرا یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کتنی ضروری ہیں؟ جی بالکل, اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بہت ہی ضروری ہیں. کیونکہ دیکھیں جو دنیا کی بنیاد ہے وہ تغیر الاعمال پر ہے, کہ کوئی بھی انسان ایک ہی چیز پر فوکس نہیں کر سکتا, اس کو ریفریشمنٹ چاہیے ہوتی ہے, کوئی اور کام کرے. مطلب ایک چیز تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. صرف پڑھائی وہ تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اگر بندہ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں. مثلا ڈیبیٹس میں اگر بندہ جاتا ہے تو ڈیبیٹس میں آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز آتی ہیں, آپ اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں اپنے دوستوں تک. تو اس کے علاوہ اگر فزیکل سپورٹس میں جاتے ہیں تو آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے, مینٹلی اسٹرانگ. جی جی, میں نے سنا تھا کہ ڈاکٹرز کو شعر و شاعری میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں ہوتی, مگر آپ کو تو خاصی دلچسپی ہے, تو یہ آپ نے کیسے ممکن بنایا؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہر بعض اوقات آدمی کو شاعری سے لگاؤ ہوتا ہے. شاعری ایک ایسی زبان ہے جس کے ذریعے سے شاعر اپنے تخیل کو, اپنے احساسات کو, جذبات کو, اپنی سوچ کو, اپنے آئیڈیاز کو, سب کچھ اپنے قارئین تک, سننے والے سامعین تک, پڑھنے والوں تک, سب تک پہنچا سکتا ہے. وہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں اسے بخوبی سمجھتے ہیں, اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور شاعری کچھ آج کی چیز تو ہے نہیں. وہ احمد ندیم قاسمی کا شعر مجھے یاد آیا کہ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم, شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم, شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا. تو شاعری تو روز ازل سے اور یقیناً رہے گی بعد میں, تو اس وجہ سے بہت خاصا پسند ہے. جی اوکے, تو جب ہم نے ڈاکٹر صاحب اور میں نے پروگرام ڈیسائیڈ کیا تو میں نے کہا اوکے ڈے ہے سنڈے اینڈ 18 فروری ڈن. تو انہوں نے بھی کہا اوکے. نہ میں نے ڈے اور ڈیٹ کا پہ غور کیا, نہ ڈاکٹر صاحب نے, اور ہم نے ڈن کر دیا. پھر مجھے آیا سیٹرڈے کو میسج کہ 18 فروری کو آئی ایم ریڈی, اینڈ میں نے کہا کہ یہ آج تو سیٹرڈے ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آج تو سیٹرڈے ہے, تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں لیکن آج تو 18 فروری ہے. تو پھر میں نے ان سے معذرت کی, اور میں دوبارہ معذرت کروں گی. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتی ہے مسٹیک از پارٹ آف لائف, غلطیوں کے ساتھ تو انسان. اوکے, تو میرے مائنڈ میں کل سے اس سے ریلیٹڈ ایک بات آ رہی تھی کہ اگر آپ نے سنڈے کو اپوائنٹمنٹ دیا آپریشن کے لیے, اور آپ سیٹرڈے کو آ جائیں کہ میں نے آپریشن کرنا ہے, یا اس سے اگلے دن آپ آ جائیں اور وہ اینستھیزیا پیشنٹ کو لگا کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے آپریشن کرنے ہوا,
تو ایسی سچویشن ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی غلطی ہے وہ جان بوجھ کر اگر کی جائے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر انجانے میں ہو جائے تو غلطی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے, غلطی کو بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. میرے خیال میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہر انسان, بلکہ انسان کو تو کہنا چاہیے کہ خطاؤں کا پتلا ہے, تو مسٹیک اس سے ہو جاتی ہے. وہ بھی بائی چانس ایک مسٹیک تھی کہ میں نے اس دن ڈے کو نہیں دیکھا, ڈیٹ پہ کنفرم کیا کہ اس ڈیٹ کو ہو سکتا ہے ہمارا پروگرام. اگر پریکٹیکل لائف میں بھی ہو جاتا ہے تو اگر تو جان بوجھ کے کیا تو وہ تو پھر کرمینل ایکٹ ہے. اگر غلطی سے ہوا تو پھر اللہ بھی معاف کرتا ہے اور وہ ایشو نہیں بنتا اتنا, اگلا بندہ بھی سمجھتا ہے اسے. بالکل درست فرمایا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں آپ کو میلڈی سے گانے پوچھنے ہوں گے. سو آر یو ریڈی؟ جی بالکل. نہیں پہچانا ابھی تک تو. اوکے. یہ ٹون سے نہیں اندازہ ہوا بالکل ہی. اوکے میں چلا دیتی ہوں. یہ سانگ ویسے میں نے سنا بھی نہیں ہے. سانگ میں سنتا بہت ہوں لیکن یہ میں نے نہیں سنا. اوکے نو پرابلم. جی یہ سانگ بھی بہت کم ہی سنا ہے میں نے. میرے خیال میں یہ ہے نشیلی اکھیوں والے تو نہیں, جی یہ وہ تو نہیں ہے نشیلی اکھیوں والے. جی وہی ہے. نہیں پہچانا ابھی تک. نہیں آئیڈیا ہوا اس کا تو بالکل ہی. نہیں آئیڈیا. یہ ٹون بھی نہیں جی سنی لگتی, یہ ٹون بھی نہیں لگتا سنی ہوگا ابھی. میرے خیال میں سانگ سلیکشن میں کچھ ڈیفیکٹ. نہیں سنا بھائی آپ نے؟ یہ سانگ نہیں سنا. اوکے باقی سرائے کی پنجابی بہت سنی لیکن یہ رہ گیا.
یہ بھی نہیں سنا ہوا لگتا. یہ بالکل اپوزٹ لگ رہا ہے. نہیں سنا ہوا یہ سنا ہوا ہے. میرے دیے تھا کچھ اس طرح کا گیا, میرے دیے تھا تو یاد نہیں ہے لیکن سنا ہوا ہے ضرور. دیے کی طرح آگے دیے بھلے ساری رات کو کچھ اس طرح. نہیں آئیڈیا نہیں ہوا. نہیں آئیڈیا. ابھی یاد آ گیا بالکل. آپ کو سارے سنانے کی بات ہی یاد آئی. نہیں آئیڈیا ہو. یہ تو بالکل ڈفرینٹ لگ رہا ہے. وہ تو نہیں ہے کہ بہت پیار کرتے ہیں تم سے سنم. اچھا یہ بھی مجھے تو وہی لگ رہا ہے کہ بہت پیار کرتے ہیں. جی بہت پیار کرتے ہیں تم سے سنم, محبت کی راہ میں آ کر تو دیکھ. یہ وہ سانگ ہے مجھے لگتا ہے یہ سانگ یہ ہے, مجھے لیرکس نہیں آتے. یہ وہی سانگ ہے محبت کی راہ میں. تمہیں زندگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہ میں. جی یہ پھر دل لگی ہے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. جی یہ والا ہے. یہ ہوئی. اوکے اب ہم میرا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں آپ سے شعر پوچھوں گی, بلکہ نہیں آپ, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نظم سنائیں یا غزل. اٹس اپ ٹو یو. نظم تو ہے مجید امجد کی, میں سناؤں گا وہ نفیر عمل, جس میں وہ اپنے نوجوان کو عمل کی دعوت دیتا ہے. پاکستان کے حالات آج کل ایسے ہیں کہ جو کرائسس ہیں, تو ہمارے نوجوان کو جو ایک ہماری کمیونٹی کا مین حصہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرے,
بجائے کہ ہیلے بہانے کرے کہ ہمارے ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے تدبیریں صحیح نہیں ہیں، ہماری قسمت صحیح نہیں ہے، ہمارے ساتھ لوگ صحیح نہیں ہیں، تو اس کی بجائے شاعر جہاں کے شاعر مجید امجد تو نظم کے بہت عمدہ شاعر ہیں، جدید بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے پائے کے شاعر ہیں. تو انہوں نے آج تقریباً 30-40 سال پہلے یہ نظم لکھی اور اپنے نوجوان کو موٹیویٹ کیا کہ ہیلو بالوں کو چھوڑو اور کام کرو. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بند پڑھتا ہوں. جی ضرور. کہتے ہیں کہ آہ کب تلک گلہ شومی تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، کب تلک شکوہ بے میری ایام کریں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، مرکز نالو شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. بس یہ دو اس کے باندھے، پھر دو مزید وہ ادھر ہی کر لیں گے، دو اور باندھے اس کے. اوکے. ایک شعر مکمل کیا تھا آپ نے میری پوسٹ پہ، کیا یاد ہے آپ کو؟ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، پہلا مصرع بولیں اس کا. اس شرط سے کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. جی. اوکے. اب میں دو شعر آپ سے پوچھوں گی اور آپ نے پہلا مصرع بولوں گی، آپ نے دوسرا مصرع بولنا ہے، یعنی آپ نے شعر کمپلیٹ کرنا ہے. جی بالکل پروسیڈ. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اپنی دنیا اب پیدا کر اگر زندوں میں ہے، یہ ہے تو علامہ اقبال کا، لیکن ابھی اس کا اپنی دنیا اب پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تجھے آدم ہے زمین تم سے کہاں ہے. حمزہ آدم. ہاں حمزہ آدم کیا کیا دوبارہ بتائیں. سر آدم ہے ابن زمین آدم تم ہے سے کہاں. ضمیر کن فقاں ہے زندگی. جی. وہ آئے گھر میں اچھا ہمارے یہ خدا کی اقبال تو قدرت ویسے ہے. بھی بہت اچھی ہے. وہ آئے گھر میں ہمارے یہ خدا کی قدرت ہے. وہ آئیں گے خدا گھر میں ہمارے، یہ خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم ان اوکے. کو، کیا کچھ تو تھا، کبھی ہم ان کو، کبھی ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. جی. یہ غالب کی خوبصورت غزل کا شعر ہے، اور میں یہ غزل آج ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. اجازت ہے؟ بہت شکریہ، کریں گی پروسیڈ. یہ ہم جو ہجر میں دیواروں در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نام بر کو دیکھتے ہیں. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. تیرے جواہر طرف کلہ کو کیا دیکھیں، ہم اوجے تارے لالوں گوہر کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا تو عزت دی. تھینک یو سو مچ. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.